السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، قصہ بت سازوں کا سلفائٹ سیزن 2، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 17۔ ہاتھ کے نام اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے محلے کی مسجد سے، اپنے محلے کے امام سے، پھر دیکھیں سچ کیسے باہر آتا ہے۔ وہ ہاتھ تھا، وہ ہاتھ ذاتی طور پر نہیں آیا تھا، اسے لایا گیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر آیا تھا اور اس کے ان لفظوں نے دماغ والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سوچ ہی تو بدلنے آیا تھا، اور یہ پہلے سوال تھا جو اس کی دی گئی نئی سوچ پر ایک لڑکے نے اپنے محلے کے امام مسجد سے پوچھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو نماز پڑھنے آیا تھا۔ دعا کے بعد اس نے امام کو مخاطب کیا، امام صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں اس نے پوچھ لیا۔ کچھ لوگ بھی رک گئے۔ امام نے چونک کر لڑکے کی جانب دیکھا۔ وہ حیران ہوئے۔ لڑکے کو وہ پہلی بار مسجد میں دیکھ رہے تھے۔ محلے کے نمازی بھی حیران تھے۔ پوچھو، امام کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ پاکستان کے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مکہ میں تھے جب لوگوں کو چھپ کر نمازیں پڑھنا ادا کرنا پڑتی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ لڑکا سوچ سمجھ کر آیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم جس قدر برے معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں رشوت عام ہے، سود عام ہے، قتل و غارت عام ہے، جہاں سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جہاں سچ بولنے پر پابندی ہے، جہاں جانے کا خطرہ ہے، وہاں یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، جیسے مکہ میں بچاتے تھے، تزکیہ نفس کریں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ امام نے افسوس کے ساتھ جواب دیا، اللہ ہمارے ایمان کو بچائے۔ امام صاحب نے آمین کہا تو اس کے ساتھ ہی باقی مردوں نے بھی آمین کی صدا لگائی تھی۔ لڑکے نے افسوس سے سب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے چہرے پر افسوس ہی افسوس تھا۔ آپ کی بیٹی پردہ کرتی ہے امام صاحب؟ اگلا سوال عجیب تھا۔ امام کے ساتھ ساتھ باقی مردوں نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ الحمدللہ، میری بیٹی شرعی پردہ کرتی ہے۔ امام کے لہجے میں فخر ہی فخر تھا۔ لڑکے نے امام کے پیچھے بیٹھے ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ناتمام مرد سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ ابھی 2 دن پہلے اس کی بیٹی کا قتل ہوا تھا۔ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیٹا تھا۔ بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو مار ڈالا تھا۔ وہ آدمی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میرے خیال سے امام صاحب، آپ کو اپنی بیٹی کا حجاب اتروا دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ آج کل کے حالات کو مکے کے حالات سے ملا رہے ہیں تو مکے میں پردے کی اجازت نہیں تھی۔ پردہ کرنے سے منع کریں اپنی بیٹی کو، یہ مسجد ہٹا دیں، اور پھر تو کسی کافر کو چاہیے کہ آپ کو گرم ریت پر ڈالے، آپ کی کھال جلا ڈالے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالا تھا۔ مکہ کا ماحول تو ایسا تھا۔ لڑکا بولا تو بولتا چلا گیا۔ امام صاحب دھواں دھواں ہوتے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ خاموش گستاخ، خبردار جو ایسی باتیں دہرائیں۔ امام گرج اٹھے، آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ تزکیہ نفس سے بچ جائیں گے؟ آپ کے پڑوس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کا قتل کر ڈالا، تب کیوں نہیں ڈرایا آپ نے؟ یہ سبق کیوں نہیں دیا آپ نے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ کہاں سو رہی تھیں آپ کی تعلیمات جب ایک باپ اپنی بیٹی کا زبردستی نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس کے نہ ماننے پر اس کا قتل کر دیا گیا؟ آپ نے کیوں نہیں سکھایا جو پورا اسلام تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ روزانہ کے وظائف کا بتا کر آپ بچ جائیں گے؟ نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، طلاق ہو گئی یا نہ ہوئی، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی جائز ہے یا نہیں، بس یہ سکھایا ہے آپ نے۔ کون سا فرقہ کافروں کا، کون سا مسلمانوں کا؟ آپ عالموں نے آج کے نوجوان نسل کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ ہم نوجوان ایسے اسلام کو دیکھ کر اسے دور بھاگ گئے ہیں۔ کیوں امام صاحب، کیوں آپ لوگوں نے اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا؟ وہ آج رکنے والا نہیں تھا، اور یہ کسی اور کا نہیں، ہاتھ کا اثر تھا جو بہت سارے لوگوں پر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی، موت جیسی خاموشی۔ باپ سے سوال کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ امام سے جب کچھ جواب نہ بن پایا تو وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ بالکل نہیں، میں آپ کا بیٹا باہر ہوں، یہاں میں ایک امام مسجد سے سوال کرنے آیا ہوں جس نے اس امانت کو آگے پہنچانے کا کام سنبھال رکھا ہے، جس کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا۔ لڑکے کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں آئی۔ وہ امام کا بیٹا تھا، اسے پھر بھی اسلام میں دلچسپی نہیں تھی، اور آج وہ مسجد آیا تو کس لیے؟ سوال کرنے۔ کسی نے تو آغاز کرنا ہی تھا نا۔ اس دن سے ڈریں جب اللہ پوچھے گا، تم نے میرا پیغام پورا کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
اگر صرف تزکیہ نفس ہی آپ کا اسلام ہے تو بقول آپ کے میں کافر ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے میں کیا وعدہ کر کے آیا تھا، میں اسی وعدے کو پورا کرنے نکل چکا ہوں۔ آپ اپنا اسلام درست کر لیں، یہ نہ ہو مکہ کے ان حالات میں کہیں آپ پر کافر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ وہ پھر رکا نہیں تھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ امام مسجد تلملا کر رہ گیا۔ اس کی نظر میں بیٹا کافر تھا جو لاکھ چاہنے کے باوجود اللہ کے آگے نہیں جھکتا تھا، مار کھانے کے باوجود کبھی مسجد نہیں آیا، اور اگر آج آ گیا تھا تو اپنے باپ کی ہی بنیاد ہلا کر چلا گیا تھا۔ تیسرے سیشن کے بعد تو جیسے بنیاد ہی ہل گئی تھی، ہر جانب صرف ہاتھ تھا۔ تیسرے سیشن میں اس نے علماء کرام کو مخاطب کیا۔ آج کے امام کو، آج کے اسلام کو کیا بنا دیا تھا انہوں نے اسلام کو؟ اور دوسرے سیشن سے سوشل میڈیا پر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی جب ریکارڈنگ سامنے آئی، اور پھر تیسرا سیشن تو تھا ہی ایسا کہ علماء کرام تک ہل گئے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ سوشل میڈیا پر لائیو آنا تھا۔ جس مقصد کا آغاز وہ کر چکا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ گرم لوہے پر لگاتار ہتھوڑے مارے جائیں، اور اسی تیاری میں لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ یہ وہ نمبر تھا جس کے ذریعے وہ مختلف یونیورسٹیوں اور تنظیموں سے رابطہ کر رہا تھا۔ کوئی انجان نمبر؟ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، محتاط انداز میں کہا گیا۔ سمجھتا کیا ہے تم اپنے آپ کو؟ آج کل کے لڑکے ہو کر ہمیں اسلام سکھانے چلے ہو؟ یہ ایک مشہور اسلامی اسکالر تھا جو غصے میں لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا، اتنی جلدی ہوگا، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ جب سے پیدا ہوا ہوں اسلام تو سیکھ رہا ہوں، اسلام کو ہی جان رہا ہوں۔ 10 سال لگائے ہوں گے آپ نے اسلام کی پڑھائی میں، پچھلے 5 سالوں سے آپ اسلام سکھا رہے ہوں گے۔ یقیناً میری عمر تو 28 سال ہے۔ 28 سال صرف میں نے سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں۔ ان 28 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میری ماں نے مجھے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہ یاد دلایا ہو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کل کا لڑکا ہوں اور میں آپ سے کم اسلام جانتا؟ وہ پرسکون انداز میں کہتا اگلے کو سلگا گیا تھا۔ جو کرنے آئے ہو اس پر دھیان دو، مشہور ہونا ہے تو ناچ گانا کرو، اسلام میں مت پڑو، یہ تمہاری لائن نہیں ہے، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ دوسری جانب موجود شخص کا لہجہ تنبیہ کرنے والا تھا۔ بالکل، میری لائن آپ سے الگ ہے۔ میں فرقہ بازی کرنے نہیں آیا، نہ کسی پر فتوے لگانے آیا ہوں، میں پورے اسلام کو منظر عام پر لانے آیا۔ اس نے نارمل لہجے میں صاف صاف اپنی بات سمجھائی تھی۔ دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر فون واپس رکھ دیا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جہاں اس کا واحد سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن تھا۔ مسٹر گرے، وہ پچھلے 5 سالوں سے اپنے اکاؤنٹ پر ہر طرح کی تعلیمات دے رہا تھا، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں، نفسیات سے یا پھر اسلام سے۔ آج وہ پہلی بار سامنے آ رہا تھا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا، اور وہ اسے ہی استعمال کرنے والا تھا۔ شالی کب سے ہیزل کو فون کر رہی تھی لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ مسلسل بجنے والی فون کی گھنٹی اسے ماضی کی یادوں سے کھینچ لائی تھی۔ آج بھی اگر اسے کوئی یاد آتا تو وہ کائنات تھی۔ جانے اس کے گھر چھوڑنے کے بعد اس پر کتنا ظلم ہوا ہوگا، وہ اکثر یہ سوچتی تھی، پر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فون نے توجہ کھینچی تو اس نے برف ہوتے وجود کے ساتھ اپنے پاس فرش پر رکھا فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو میم، ڈائریکٹر صاحب کافی ناراض ہیں، آج کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ میں نے ان سے آپ کی خراب طبیعت کا بہانہ بنایا ہے۔ مجھے بتائیں اگلی میٹنگ کب کرنی ہے؟ آپ کے بہت سارے فوٹو شوٹس ہیں، شیڈول بزی جا رہا ہے۔ فکر مند سی شالی بول رہی تھی۔ کینسل کر دو، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ شالی الجھی تھی۔ سارے پروجیکٹ، سارے شوٹس کینسل کر دو، ٹھنڈے لہجے میں کہتی وہ اٹھ بیٹھی۔ ہونٹ، ہاتھ اور پیر نیلے پڑ چکے تھے۔ دوسری جانب شالی کو شوق لگا تھا۔ وہ جان گئی تھی ہیزل ہوش میں نہیں۔ میم، آئی تھنک آپ ہوش میں نہیں، میں کل صبح آپ سے بات کرتی ہوں، وہ سمجھتے ہوئے بولی تو ہیزل چلائی۔ میں نے کہہ دیا نا، سب کینسل کر دو، کچھ نہیں چاہیے مجھے، آج سے سب ختم، ہیزل ختم۔ وہ واقعی اپنے حواس میں نہیں تھی، وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور پھر فون بند کر کے اپنے دائیں جانب سوئمنگ پول میں پھینک دیا تھا۔ پھر وہ اٹھی، پاؤں اتنے سن ہو چکے تھے کہ وہ گرتے گرتے بچی، اور پھر وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دوسری جانب شالی سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ سب ہیزل نے کہا تھا، ہیزل ملک نے۔ یہ ایک چھوٹا سا پلے تھا۔ عبدل سے بار بار ڈائریکٹر کانٹیکٹ کر رہا تھا۔
فالن اینجل کے نام پر ایک گانا تھا جسے پلے کی فارم میں پیش کیا جانا تھا۔ آپ اچھا گاتے ہیں، اس سے اچھا آپ پرفارم کر لیں گے، ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دیں گے، آپ بس فالن اینجل کا رول پلے کر لیں۔ عبدل سے بار بار ایک ہی درخواست کی جا رہی تھی، میں کسی عورت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے عجیب وجہ بتائی تھی۔ ڈائریکٹر کچھ دیر خاموش رہا، پھر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، ہم اس میں ہیروئن نکال دیتے ہیں۔ یہ کہانی صرف فالن اینجل کی ہے، صرف آپ کی ہوگی، آپ سے بہتر یہ کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ عبدل نے پیسوں کی جگہ یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہ ہو، اور اس کی یہ شرط مان لی گئی تھی۔ وہ پہلی بار کسی پلے کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری ابھی تک کم نہ ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی لڑکی ہو جسے اسے چھونا پڑے۔ اسے ڈائریکٹر نے میٹنگ کے لیے وینیو بھیج دیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، ایک کردار اپنا سب کچھ کھونے جا رہا تھا اور ایک کردار نے آغاز کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر میں دبکی پڑی تھی۔ اتنی سردی نہیں تھی جتنی اسے لگ رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، پر وہ آیت اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے دلدل میں پھنستی جا رہی تھی جہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ خالی خالی دماغ لیے چھت کو گھور رہی تھی جب اس کا فون تھر تھرایا۔ اس نے دیکھا تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم ٹرانسفر ہوئی تھی۔ وہ حیرت اور اچنبھے سے موصول ہونے والے پیغام کو دیکھنے لگی اور وہ سکڑ گئی۔ آخر اتنی بڑی رقم کون بھیج سکتا تھا؟ کہیں غلطی سے تو نہیں آ گئی؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ فون بج اٹھا۔ یہ وہ نمبر تھا جس سے اسے اس دن میسج ملا تھا جب ماسیل تک چھوڑ کر جا رہا تھا، اور ایمان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ چلا جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا۔ اس کا دل کیا فون دیوار میں دے مارے، فون نہ اٹھائے، کہیں دور جا چھپے۔ یقیناً وہ حشام جبیل تھا جو نمبر بدل کر رابطہ کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ پھر آج السلام علیکم۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام۔ رقم مل گئی آپ کو؟ دوسری جانب سے پیشہ ورانہ طور پر پوچھا گیا، جیسے اسے اس کی تنخواہ دی گئی ہو۔ آپ حشام جبیل ہیں؟ وہ آوازیں نہیں پہچان پاتی تھی، اس معاملے میں تھوڑی کچی تھی، اس لیے پوچھا۔ باس بزی ہیں، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، آج سے میں ہی یہ سب دیکھوں گا، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کا دل بجھ گیا تھا، مزید دکھی ہو گیا۔ وہ اس خاندان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اپنا کام نکلتے ہی حشام جبیل نے اس سے فون کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جذباتی تھی اور اس وقت اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ وہ صرف چہرے کے ساتھ بولی، تو پھر کیا چاہیے آپ کو؟ دوسری جانب سے حیرانی سے پوچھا گیا۔ کچھ بھی نہیں چاہیے، میں یہ سب پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، مجھے اپنا احسان اتارنا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ اپنے باس کو بتا دیجیے گا، میں کوئی غلام نہیں ہوں جسے وہ خرید لیں گے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اسے اب سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، آنسوؤں کو گرنے نہیں دیا۔ گہرے سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرنا چاہا۔ وہ شدید دکھ میں تھی۔ کون کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ وہ اٹھی اور اٹھ کر اپنے کپڑے استری کرنے لگ گئی۔ اسے صبح آفس جانا تھا۔ وہ خود کو ان سب چیزوں سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ جب تک اس کا رزلٹ نہیں آ جاتا اسے یہیں رکنا تھا، اور اس کے لیے جاب لازمی تھی۔ کپڑے استری کرنے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکی تھی، پر اس کا فون پھر بج اٹھا۔ ماسیل کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ وہ خالی دماغ لیے بیٹھ گئی تھی اور فون کو گھورنے لگی۔ سوچتی رہی کہ فون اٹھائے یا نہیں، لیکن وہ بھی شاید ضد کر کے بیٹھا تھا کہ اسے بات کر کے ہی سکون لے گا۔ بلاخر اس نے فون اٹھا لیا۔ کافی پیو گی؟ وہ نارمل انداز میں بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ذکر ہی نہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسے کیسے دور بھاگی تھی۔ کیا تم مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ گی؟ ماسیل نے پہلی بار اس سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنے بستر میں بیٹھ گئی، بیڈ سے ٹیک لگا کر کمبل کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ میں چابی والی گڑیا جیسی، جس کی چابی لگا دی جائے تو وہ ہنستی بولتی ہے اور چابی نکال لیں تو بے جان پڑی رہتی ہے، اور جس کی چابی چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ میری ماں۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بول رہی تھی، جیسے کوئی بچی رات کے اس پہر کسی خوف سے اپنے بستر میں دبکی پڑی۔ اور بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بالکنی میں کافی کا کپ لیے کھڑا تھا۔ اجنبی اور ایسے لوگ جو مجھے پسند نہیں، ان کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ ان کے لیے میں پتھر جیسی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ اس کے لیے پتھر ہی تھی، یا تو وہ اب ایمان کے لیے اجنبی تھا، یا اس کی زندگی میں اب تک ماسیل کی جگہ نہیں بن پائی تھی۔ کیسے لوگ پسند ہیں؟ اگلا سوال ابھرا۔ اپنے جیسے، ہولے سے جواب آیا۔
तुम कैसी हो? जिससे कोई नापसंदीदा इंसान या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे मैं नापसंद हूँ मुझे छुए तो जलकर खाक हो जाऊंगी, ऐसी हूँ मैं। वो शिद्दत पसंद थी, इतनी पसंद के अपनी पसंद के अलावा किसी को देखती ही नहीं थी। और अगर मैं छूं, वो पता नहीं क्या सुनना चाहता था। तो मर जाऊंगी। ईमान ने अजियत से आंखें मूंद ली। आखिर क्यों? दूसरी जानिब भी ऐसी ही गहरी अजियत थी जिससे माजील का जिससे मासील का वजूद कट रहा था। इतना बुरा हूं मैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छाई बुराई की बात नहीं हो रही, सही गलत की बात हो रही है। वो हौले हौले बोल रही थी। उसने आंखें बंद की थी। जहन को सुकून मिल रहा था। तुम्हें लगता है तुम सही हो? हाँ, जैसे आपको लगता है आप सही हैं। वो बैठी थी, फिर धीरे धीरे सिरक कर वहीं लेट गई। कुछ सोचा है क्या होगा अगर ये सब झूठ हुआ तो? मासील ने सवाल किया। ये सब, जन्नत जहन्नम खुदा, सब झूठ हुआ तो? मरने के बाद कोई जिंदगी ना हुई, कोई हशर ना हुआ तो क्या मिलेगा तुम्हें अपनी इबादतों से, अपनी नेकियों के एवज? फिर क्या मिलेगा? अगर ये सब झूठ भी हुआ तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप सोचें अगर ये सब सच निकला तो क्या होगा? हशर बाकी हुआ तो क्या होगा? उसने उल्टा सवाल किया तो मासील खामोश रह गया। आपका नुकसान होगा। पता है क्या नुकसान होगा? वो नींद की गफलत में गोया हुई। इसका सर भारी हो रहा था। जानता हूँ जन्नत नहीं मिलेगी। वो हंसा, अजियत भरी हंसी। नहीं, जन्नत शायद मिल जाए, आपकी किसी नेकी के बदले पर। वो रुक गई। पर मासिल उलझा। आपको ईमान नहीं मिलेगी? और मासिल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। क्या थी वो लड़की? एक पल को उसने सोचा और फिर झुरझुरी सी ली। वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता था। मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कितने ही पल खामोशी रही और फिर उसने ईमान को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। यकीनन वो सो चुकी थी। मासिल ने फ़ोन बंद कर दिया कि कहीं शोर से उसकी आंख ना खुल जाए। आखिर आपने ऐसा क्या किया है मिस्टर अब्दुल्ला कि आपकी बेटी मर्जात से इतनी बदगुमान हो चुकी है? वो बालकनी में काफ़ी का मग थामे खड़ा तसव्वुर में अब्दुल्ला शहाब से मुखातिब था। अब्दुल्ला शहाबुद्दीन, खुद गर्जों में एक खुद गर्ज, खुद परस्तों में खुद परस्त, वो अब्दुल्ला था। मिन्नतों मुरादों से मांगा गया बेटा। मीर शहाबुद्दीन की शादी सकीना से हुई थी, जो खूबसूरती में किसी जमीला से कम नहीं थी। शादी के 5 साल तक कोई औलाद ना हुई और फिर ऊपर तले अल्लाह ने 3 बेटियां दी। सकीना बीबी को बेटे का शौक था। अल्लाह से दुआएं की, इबादतें की, मिन्नतें मानी, दरगाहों के चक्कर लगाए, फिर कहीं जाकर अल्लाह ने बेटा दिया। चांद सा खूबसूरत सा बेटा, नहायत हसीन, जिसके नाम पर जंग छिड़ गई थी खानदान में। और फिर आखिर में अब्दुल्ला नाम रखा गया। अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, जिसे अल्लाह ने हुस्न और जहानत बहुत दिया था। वो बचपन से ही ज़हीन था। आर्टिस्ट बनने का शौक था, जबकि घर वाले चाहते थे पढ़ लिख कर फौज में चला जाए। पर आर्ट से जुड़े लोग बाकी दुनिया से कट जाते हैं। अब्दुल्ला शहाब को लिखने का शौक था। इसके अलावा वो एक अच्छा पेंटर था। दिन भर किताबें पढ़ना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बाबू बनकर घूमना, इसके अलावा उसे कुछ आता भी नहीं था। ना वो फौज में जा सकता और ना ही जॉब कर सकता था। उसके शौक अलग थे। सर्दियों में लंबा ओवरकोट पहनकर सिगार सुलगाए घूमता रहता। शहाबुद्दीन को बातें सुनने को मिलती थी कि खुद तो नमाज रोज़ा करता था, जबकि बेटा गोरों से मुतासिर रंग बिरंगी औरतों की तस्वीरें बनाता था। 20-22 साल का हुआ तो घर वालों ने तंग आकर शादी कर दी। उनका मानना था कि शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन नतीजा उलट निकला। सलमा बेगम, अब्दुल्ला शहाब को एक आंख नापसंद आई। सांवले रंग की अनपढ़ सलमा भला अब्दुल्ला जैसे नौजवान को कैसे पसंद आती? खैर बीवी तो थी ही। टू जरा के बाद अब्दुल्ला शहाब ने सलमा बेगम को बीवी मान ही लिया, लेकिन उसे बीवियों वाली इज्जत और मान कभी ना दिया। गुस्सा जिसका भी होता सलमा बेगम पर उतरता। यहाँ तक कि शादी के 6 महीनों ही अब्दुल्ला शहाब ने अपनी बीवी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो गांव की सीधी सादी लड़की थी जो खामोशी से सब सह जाती और फिर अपनी सास को शिकवा कुनाह नज़रों से देखती, जिसने अपने बेटे की झूठी तारीफें करके सलमा बेगम का रिश्ता लिया था। अपने बेटे को मेहनती बनाकर पेश किया। छुपाया था कि वो अय्याश था, वो जुआरी था, कुछ नहीं बताया था। शादी के बाद तो जैसे अब्दुल्ला शहाब और आज़ाद हो गया। किसी दूसरे शहर में आर्ट का कोई मुकाबला चल रहा था। अब्दुल्ला अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को छोड़कर चला गया और फिर 6 माह तक वापस न आया। ये मुकाबला कराची में था। 6 माह तक अब्दुल्ला ने पलट कर अपने घर वालों की कोई खबर ना ली। उसकी बीवी जिंदा थी या मर गई, कोई राब्ता ही नहीं किया। कराची में अब्दुल्ला को ईमाने मिली। वो बरतानिया से आई थी। हाथ लगाए मैली होने वाली गोरी।
ایمان رابرٹ، جو شخص یہ مقابلہ کروا رہا تھا، ایمان اس کی خاص مہمان تھی۔ اس کا بولنا، اس کا ہنسنا عبداللہ شہاب کو پاگل کر گیا تھا۔ ایمان بھی عبداللہ شہاب کی وجاہت اور ذہانت دونوں سے متاثر ہوئی۔ وہ دونوں جلد قریب آ گئے۔ عبداللہ نے اپنی آرٹ کے بڑے بڑے نمونے پیش کیے۔ وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں اکثر ساحل سمندر پر گھومتے پائے جاتے۔ ایک دن بھی عبداللہ شہاب کو سلمیٰ بیگم کا خیال نہیں آیا۔ ایمان جس شخص کی مہمان تھی، وہ ایمان کا جھکاؤ عبداللہ کی جانب دیکھ چکا تھا اور یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ عبداللہ بہت خوش تھا۔ اسے یہ مقابلہ جیتنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ ملک کا سب سے بڑا مصور بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، پر خواب چکنا چور ہو گیا جب اسے جان بوجھ کر ہرا دیا گیا۔ اسی شام اسے ایمان نے بتایا کہ وہ جلد شادی کر رہی ہے۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ عبداللہ شہاب کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ایمان چلی گئی اور وہ اپنی محبت اور مصوری دونوں ہار گیا تھا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آیا تو سانولی سی سلمیٰ بیگم ایک بچے کو تھامے بیٹھی تھی۔ خوبصورت سا بچہ جو اب بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ رنگ اور روپ میں باپ کی پرچھائی تھا۔ وہ اچانک ہی بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ واپس آ تو گیا لیکن گھر نہ آتا۔ آئے دن گھر میں اس کے نہ کمانے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ سکینہ نے سلمیٰ بیگم کو الگ کر دیا۔ شہاب الدین کے 2 اور بیٹے تھے جو عبداللہ سے چھوٹے تھے اور سب ایک ساتھ رہتے تھے، پر سلمیٰ بیگم اور ایک شیر خوار بچے کا رزق سب پر بھاری پڑ گیا۔ سلمیٰ بیگم نہ جانے کتنے کتنے دن بھوکی رہتی تھیں، پر اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ اپنے میکے چلی گئی۔ بچے کا بہت علاج کروایا پر اللہ کے حکم سے وہ بچ نہ پایا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عبداللہ شہاب کا بت پھر بھی نہ ٹوٹا۔ اس کا غصہ بھی سلمیٰ بیگم پر اترا تھا۔ وہ بیچاری خاموشی سے سہتی رہی۔ اس کا قصور تھا کہ وہ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بیوی تھی۔ اسے تو ایمان رابرٹ چاہیے تھی۔ افسوس جو مل نہ سکی۔ عبداللہ شہاب پھر سے کتابوں میں غرق ہو گئے۔ کبھی کبھی جوا کھیلنے چلے جاتا۔ جیت جاتا تو گھر میں عید ہو جاتی اور اگر ہار جاتا تو تشدد کا شکار سلمیٰ بیگم ہو جاتی۔ جانے کتنی عجیب و غریب کتابیں پڑھی تھیں عبداللہ شہاب نے۔ اسے خدا پر ہی شک ہونے لگا۔ اب ان کا دھیان لکھنے کی طرف تھا۔ سلمیٰ بیگم پھر امید سے ہو گئی۔ اس دوران عبداللہ شہاب نے کتاب لکھی تھی۔ ایمانے کے نام سے لکھی گئی یہ کتاب بہت مشہور ہونے والی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اب ملک کا نامور رائٹر بننے جا رہا تھا۔ عبداللہ شہاب بہت خوش تھا۔ وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب لے کر دوسرے شہر گیا۔ وہ کسی بڑے پبلشر کو کتاب دے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ ابھی کوئی پیسے بھی نہیں لیے تھے، پر شاید ان کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ عبداللہ شہاب کی کتاب ایمانے چھپ تو گئی پر عبداللہ شہاب کے نام سے نہیں بلکہ کسی اور رائٹر کے نام سے۔ عبداللہ شہاب کے ساتھ پھر سے دھوکہ ہوا تھا اور یہ دھوکہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ کسی نے ان کا یقین نہیں کیا۔ ان کے پاس ایسا کوئی پکا ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ ایک اور صدمہ لے کر واپس آ گیا۔ اس بار سلمیٰ بیگم کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی ننھی سی پری تھی جس کا نام عبداللہ شہاب نے کتاب لکھتے وقت ہی سوچ لیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام ایمان ہوگا۔ سلمیٰ بیگم نے یہی نام درج کروایا۔ سلمیٰ بیگم کو اپنے شوہر سے انسیت تھی۔ گھر والوں کے کہنے پر بھی انہوں نے طلاق نہیں لی تھی۔ وہ اپنے دوسرے بچے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ایمان نے عبداللہ اور سلمیٰ بیگم دونوں کا رنگ روپ چرایا تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھی کیونکہ اسے پینے کو کبھی کبھی دودھ بھی نہیں ملتا تھا جو گھر والے دے دیتے، وہ سلمیٰ بیگم اپنی بچی کو پلا دیتی۔ سارا زیور، سارا قیمتی سامان عبداللہ شہاب جوئے میں ہار چکا تھا۔ عبداللہ شہاب نے پہلی بار بیٹی کو اٹھایا۔ وہ بہت چھوٹی سی، نازک سی معصوم سی جو ہر طرح کی نفرت سے پاک تھی۔ پھر عبداللہ شہاب کی نظر بچی کی گردن پر پڑی۔ دائیں جانب کندھے سے تھوڑا اوپر گردن پر مٹر کے دانے اتنے 2 نشان تھے۔ سفید نشان، ان کا رنگ باقی جلد سے زیادہ سفید تھا۔ وہ دونوں ٹیڑھ میں اوپر نیچے تھے۔ عبداللہ شہاب چونک گیا۔ انہوں نے بچی کی گردن کو چھو کر دیکھا کہ کہیں کوئی پاؤڈر تو نہیں لگا، پر وہ حقیقی نشان تھے۔ عبداللہ شہاب نے سوالیہ نظروں سے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے پیدائشی نشان ہے، سلمیٰ بیگم نے آہستہ سے جواب دیا، اور ان کے ساتھ ہی عبداللہ نے پھینکنے والے انداز میں ننھی گڑیا کو خود سے دور کیا۔ سلمیٰ بیگم تڑپ کر اسے تھامنے لگی۔ عبداللہ شہاب کے چہرے پر نفرت تھی، بلا کی نفرت، اور پھر کبھی عبداللہ شہاب نے اپنی بیٹی کی جانب نہیں دیکھا، یوں جیسے وہ کوئی غلط چیز ہو، نفرت کے قابل۔ اور اس کے بعد ایمان کو اپنے باپ عبداللہ شہاب سے صرف نفرت ہی ملی، وجہ وہ نہیں جانتی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ صبح صبح سلمیٰ بیگم سے دعائیں لے کر وہ آفس چلی آئی۔ اسے ایڈمن میں رکھا گیا تھا، وجہ وہ پہلے انسٹیٹیوٹ میں اس کا تجربہ حاصل کر چکی تھی۔ یہ کمپنی بڑی تھی۔ پہلے ہی دن کام کی نوعیت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔
اتنا زیادہ کام تھا جو صرف اسے ہی کرنا تھا۔ اسے یہ سب سیکھنا تھا، بہت کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ پوری توجہ سے کام پر فوکس کر رہی تھی۔ اسے ایک لڑکی سب سے یہ سب کام سکھا رہی تھی اور وہ جلد ہی سب سیکھ لینا چاہتی تھی۔ لنچ آفس کی طرف سے تھا۔ اس نے لنچ کیا اور اس کے بعد پھر سے اپنی سیٹ پر آ گئی۔ اسے جو لڑکی کام سکھا رہی تھی وہ اچھی تھی، اس کی نیت صاف تھی۔ اس نے جو سیکھا تھا وہ جانے سے پہلے سب ایمان کو سکھا دینا چاہتی تھی۔ وہ لنچ کے بعد چائے پی رہی تھی جو انہیں ان کے ٹیبل پر مل گئی۔ اچانک یہ دیر عمر آدمی ان کے پاس آیا۔ آپ دونوں میں سے رائٹر کون ہے؟ آدمی نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یہ شخص بھی پاکستانی تھا۔ جی میں ہوں۔ ایمان کھڑی ہو گئی۔ گڈ جاب بیٹا، میں آپ کا لکھا شوق سے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے تھم اپ کا نشان بنا کر ایمان کی تعریف کی۔ ایمان پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کبھی کسی نے یوں اس کے کام کی تعریف نہیں کی تھی۔ اسے اپنا آپ تر و تازہ محسوس ہوا اور وہ دوبارہ کام کی جانب متوجہ ہو گئی، پر چہرے پر مسکان تھی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں اور وہ ٹرین سیدھا جا رہی ہے۔ اچانک آپ لوگوں کو خبر ملی کہ ٹرین آگے کھائی میں گرنے والی ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لائیو تھا، بہت ساری عوام اسے سن رہی تھی، جن میں زیادہ نوجوان تھے اور النور اکیڈمی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اسے دل و جان سے سنتے تھے اس وقت سوال و جواب کر رہے تھے۔ اس ٹرین کا ڈرائیور مر چکا ہے، کھڑکیاں دروازے کھل چکے ہیں، اب بتائیں آپ لوگ کیا کریں گے؟ ٹرین کے ساتھ ہی کھائی میں جا گریں گے، کھڑکیوں سے کود جائیں گے یا پھر کیا کریں گے؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا اور کمنٹس میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ سب نے ٹرین سے کود جانے کا کہا۔ ان کمزور بچوں اور بزرگوں کا کیا جو کودنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا آپ انہیں مرنے دیں گے؟ کھائی میں گرنے دیں گے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ہمیں نہ تو کودنا ہے نہ ہی ٹرین کے ساتھ کھائی میں گرنا ہے، ہم نے ٹرین کا رخ بدل دینا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس وقت امت مسلمہ اسی ٹرین میں سوار ہے تو تیزی سے جہنم کی جانب جا رہی ہے۔ ہم اپنا سوچ کر تزکیہ نفس کرنے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہم ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، جیسے ہمارے ماں باپ جنہیں اسلام کا صحیح رخ پتہ ہی نہیں۔ ہمیں اپنا ٹریک بدلنا ہے، ہمیں صحیح اسلام سامنے لانا ہے۔ ہم کس گیم کا حصہ بن چکے ہیں اور کون یہ گیم کھیل رہا ہے، ہمیں سب کا پتہ لگانا ہے، اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پاور آف نمبرز کا اصول پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ لوگ دنیا ہلا سکتے ہیں، پر پہلے خود کی پہچان کر لیں، خود کو پہچان لیں۔ وہ بولتا تھا تو رکتا ہی نہیں تھا۔ سر، میرے والد نے آج مجھے گھر سے نکال دیا، صرف اس وجہ سے کہ میں نے ان سے صحیح اسلام کو پوچھا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں صحیح اسلام کو جاننا چاہتا ہوں۔ سعد نامی لڑکے نے کمنٹ کیا تھا، ہاتھ کی نظر کمنٹ پر پڑی۔ سعد، اس نے سعد کو مخاطب کیا۔ اگر رہنے کا کوئی مسئلہ ہے تو میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، پر اپنے ماں باپ کا احترام کبھی نہ بھولنا۔ وہاں تک کرو جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ سیشن پچھلے 2 گھنٹے سے جاری تھا، لیکن اس سیشن میں وہ نہیں تھی جو مسٹر گرے سے اپنے سوال جواب پوچھتی تھی، اپنی الجھنیں لے کر آ جاتی تھی۔ وہ آن لائن نہیں آئی اور نہ دیکھ پائی تھی کہ مسٹر گرے اصل میں کون تھا۔ اس کا آفس کا پہلا دن اچھا گزر گیا تھا۔ وہ جب واپس اولڈ ٹاؤن پہنچی تو اسٹیشن پر ہی ماسیل اسے مل گیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایمان اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے اپنی شال کو درست کیا اور آگے بڑھی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ وہ اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ آج اس نے کھلا ٹراؤزر اور قمیص پہن رکھی تھی، اوپر موٹا سکارف سلیقے سے لے رکھا تھا، جبکہ ایک شاندار شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا تھا، ایمان نے اپنا آفس ٹائم بتایا تھا اور اسی وقت وہ اس کا انتظار کرتے پایا گیا تھا۔ میں نے سوچا تم اکیلے واک کر کے آؤ گی تو تمہیں لینے آ جاتا ہوں۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پیدل ہی لینے آ گئے؟ ایمان نے سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ گاڑی نہیں رہی، وہ صاف گوئی سے بولا۔ نہیں رہی مطلب؟ ایمان نے رک کر حیرت سے پوچھا۔ کل رات میں جوئے میں ہار گیا، وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ ایمان تو ساکت رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے ماسیل کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اتنی مہنگی گاڑی کھونے کا افسوس تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہ انسان کے بعد کائنات کا دوسرا بڑا نشہ گیمبلنگ یعنی جوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے انسان کے بعد کائنات کا دوسرا بڑا نشہ گیمبلنگ یعنی جوا ہے؟ بہت برا نشہ ہے یہ، وہ ایمان کے اندر چلتے طوفانوں سے بے خبر آرام سے بتا رہا تھا۔ رات اس کے سو جانے کے بعد وہ جوا کھیلنے چلا گیا۔ وہ جب ذہنی طور پر پریشان ہوتا تو ہار جاتا تھا
اور وہ کل رات اپنی قیمتی گاڑی ہار گیا تھا۔ منظر جیسے بدل گیا، وہ ویلنسیا غائب ہوا اور ماسیل بھی۔ وہ اپنے سرخ ٹائلوں والے صحن کے گھر میں تھی۔ اس کا باپ لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ گھٹیا عورت، مجھے انکار کرتی ہے، مجھے پیسے دینے سے منع کرتی ہے، مجھے جوا کھیلنے سے روکتی ہے۔ اس کا باپ سب کو جوئے میں اڑا چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم کے پاس صرف ایک انگوٹھی بچی تھی جو انہوں نے ایمان کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کے باپ کو پتہ چل گیا تھا اور اب وہ جوا کھیلنے کے لیے انگوٹھی مانگنے آیا تھا۔ انکار کرنے پر اب وہ سلمیٰ بیگم کو مار رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے ایمان کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، چھوٹی سی بچی جو اپنی ماں کو مار کھاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، جو اپنے پڑھے لکھے باپ کی جاہلانہ زبان سن رہی تھی۔ وہ اب گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، خوف سے اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ ایمان، ایمان! ماسیل کے بار بار پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ اس کا حلق سوکھ چکا تھا، پیاس سے کانٹے اگائے تھے، پیشانی پر پسینوں کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ وہ اب بے یقینی سے اپنے چاروں جانب دیکھنے لگی۔ بچپن تھا، گزر گیا تھا، پر وہ اسی بچپن میں کہیں کھو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ماسیل نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا وہ شاندار شخص گیمبلنگ کرتا تھا۔ وہ ایک جواری تھا۔ ایمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ اس زندگی کو دوبارہ نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ایک اور عبداللہ شہاب کو نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا، پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر سے چلنے لگی تھی۔ 10 منٹ کی واک میں اس کا ذہن الجھ رہا تھا، جبکہ ماسیل اب کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا ایمان اس کے جوا کھیلنے کا سن کر پریشان ہو گئی ہے، اس لیے اس نے اب موضوع بدلنا چاہا۔ ادھر دیکھو، میری جانب۔ اس کی بات پر ایمان نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس سے 2 قدم پیچھے کھڑا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پرتت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ غور سے دیکھ لو مجھے، کتنا ہینڈسم ہوں نا؟ یقین کرو مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور چاہنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ زیر لب مسکراہٹ دبائے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایمان چٹپٹا کر چہرے کا رخ موڑ گئی تھی۔ آپ سے کس نے کہا مجھے ہینڈسم چاہیے؟ ہینڈسم نہیں چاہیے؟ اس نے ایمان کے ہمراہ چلتے پوچھا۔ نہیں۔ ذہین؟ نہیں۔ تعلیم یافتہ؟ نہیں۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ محبت کرنے والا؟ اس بار ایمان کے قدم ساکت ہوئے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں، شاید محبت کرنے والا چاہیے۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں بولی۔ ہاں تو محبت بھی تو کرتا ہوں تم سے۔ وہ پرسکون ہوا۔ آپ کو لگتا ہے آپ محبت کرتے ہیں؟ سوال کیا گیا تھا۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ میری محبت پر کوئی ججمنٹ مت دینا ایمان، ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ تپا۔ اچھا نہیں کر رہی، جج۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے بچوں کو دیکھنے لگی جو کچھ فاصلے پر اپنے گھر کے لان میں کھیل رہے تھے۔ ہمارے بچے بھی اتنے پیارے ہو سکتے ہیں، سوچ لو۔ وہ اس کی نظروں کے زاویے میں دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ کس نے کہا؟ میں نے۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اتنا ہینڈسم اور تم بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہو۔ ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا اور بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ اب تیوری چڑھائیوں سے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک مطلب میں زیادہ ہینڈسم، تم پیاری ہو، لیکن میرے جتنا نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ وہ اب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی سوچ سے باہر نکل سکے۔ امیزنگ! تو جائیں پھر کوئی حسین لڑکی ڈھونڈ لینا۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ اس کے پیچھے لپکا۔ نہیں، میں کافی ہینڈسم ہوں، تو ایسے ہی بیلنس ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ نہیں، اب خوبصورت ہی ڈھونڈ لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ یقین کرو میں نے تو تمہیں ڈھونڈا ہے اور بہت وقت لگا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں، تم ڈھونڈ لو۔ وہ اسے تنگ کرنے کا پورا ارادہ کر کے آیا تھا۔ کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ تمہارے جیسی، یعنی فیک؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ماسیل کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ خوشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے یاد تھا ماسیل نے اسے فیک کہا تھا۔ وہ کہتا تھا جو تم اندر سے ہو اسے چھپا کر رکھتی ہو۔ ہاں، فیک بھی چلے گی، جب وہ میرے ساتھ رہے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ سے شادی کرنا کون چاہے گا؟ یقین کرو بہت سی حسینائیں ایسا چاہتی ہیں۔ ہاں تو کر لینا، روکا کس نے ہے آپ کو؟ مجھے کسی میں دلچسپی نہیں، وہ صاف گوئی سے بتا رہا تھا۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ مقابل سے وہ کبھی جیت نہیں سکتی تھی۔
तुम, उसने सीने पर बाजू जमाए फुर्सत से कहा, क्योंकि उधम को ईमान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ईमान की वो रोशनी जो उधम के अंधेरे को कम कर सके। वो पूरी संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो उसकी सच्चाई से नजरें चुरा गई, बिला वजह ही इधर उधर देखने लगी। ओके, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है, बाय। वो संजीदगी से कहता बिना उसकी बात सुने वापस मुड़ गया था। ईमान ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा। वो ऐसा ही था, कभी छाँव तो कभी धूप सा। उसका हॉस्टल भी आ गया था। सर्दी का एहसास हुआ तो वो शॉल दुरुस्त करती आगे बढ़ गई थी। वो किस मंजिल की राही थी, वो अब किन रास्तों पर भटक रही थी, वो खुद भी नहीं जानती थी। वो इस वक्त अपने कैरियर के अरूज पर थी और कैसे अपनी मर्जी से अपने जवाल का फैसला कर रही थी। शाली फटी फटी निगाहों से हेजल को देख रही थी, जो कहीं से भी नशे में नहीं थी। मैंने आज से और अभी से ये इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं शोबिस को हमेशा के लिए खैराबाद कह रही हूँ। वो संजीदा थी। शाली को अपने दिल पर घूंसा पड़ता महसूस हुआ। उसके सामने बैठी हसीन तरीन लड़की कैसे अपनी किस्मत को ठुकरा रही थी। शाली ने पहली बार उसे इतने आम लिबास में देखा था। एक खुला सा ट्राउजर और शर्ट पहने, बिखरे बालों और बिखरे वजूद के साथ वो जाने कैसे फैसला किए बैठी थी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? शाली बेयकीनी की कैफियत में थी। दिल भर गया है शोबिस से। सपाट चेहरे पर कोई तासुरात ना थे। आंखों में सरपन और वीरानी थी। उसे कायनात याद आई, जो अपने हाथ और पांव तक को छुपा कर रखती थी। वो कितनी खूबसूरत थी, उसे कोई नहीं जानता था, पर उसे कोई ईमान खराब करने वाली चीज़ नहीं समझता होगा। जबकि हेजल, जिसे पूरी दुनिया जानती थी, वो क्या थी? अब्दुल के लफ्ज़ों की बाज़गश्त उसे आज भी वैसे ही सुनाई देती थी। उसने अजियत से आंखें मींच लीं। मैं एक बार और सोच लें, शाली ने साली ने शाली ने झिझकते हुए कहा। मेरे ख्याल में हमें इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे कह देती हूँ, आप छुट्टियों पर गई हैं, कुछ वक्त सोचेंगी कि क्या करना है। वो उसकी खैर ख्वाह थी, इसलिए परेशान थी। जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं शाली? मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम अब इसे जैसे मर्जी हैंडल करो। उसने आंखें खोलकर शाली की आंखों में झांकते जवाब दिया। सब्ज आंखों में वाज़ेह पैगाम था। शाली खामोश रही। जितनी जल्दी हो सके इस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करो। उसने निगाहें मोड़ ली। वो अब दीवार पर लगी पेंटिंग को देख रही थी, जबकि शाली मायूसी सर झुकाकर चली गई। उसे अफसोस था, गहरा अफसोस। ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जब हेजल अब्दुल से मिलने उसके अपार्टमेंट गई थी। शाली को अब्दुल अब मजीद जहर लगने लगा था। उसी की वजह से ये सब हो रहा था। इसकी असलियत तो अब के मैं मैडम के सामने लाऊंगी। वो नफरत से सोचती घर से बाहर निकल आई। फिर उसने फ़ोन निकाला और दूसरी जानिब वो किसी से मिलने का कह रही थी, जबकि हेजल पीछे अकेली बैठी रह गई। जैसे ही हाथ ने ऑनलाइन सेशन ख़त्म किया, वैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लॉन्च में बैठा था, अकेले घर में अकेला रहता था। उसने लैपटॉप बंद किया और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही एक नौजवान लड़का खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं साद हूँ। आपने मुझे यहाँ आने का कहा था। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। हाथ उसकी बात सुनकर हौले से मुस्कुराया और उसे अंदर आने का इशारा किया। साद अंदर दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। साद थोड़ा घबराया हुआ था। वो हाथ के पीछे चलते लाउंज तक आया। हाथ ने उसे बैठने का कहा और खुद उसके लिए पानी ले आया। अरे, आप क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं? इतने ज़हीन, इतनी बड़ी शख्सियत को अपने लिए पानी लाता देख वो सटपटा कर उठ खड़ा हुआ। किसी आम इंसान की ताज़ीम में खड़े नहीं होते, बल्कि किसी भी इंसान के लिए नहीं होते। बैठे रहो। कितना रौब था उसमें। वो फौरन बैठ गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। साद 24 साल का था और एमफिल कर रहा था। वो हमेशा से अपने बाप के बताए गए दीन के खिलाफ था, और अब जब कोई सच को उसके सामने लाया था, वो भला क्यों ना उसका साथ देता। हाथ उसके सामने ही बैठ गया। वो ग्रे पैंट और स्याह डस्ट शर्ट पहने हुए था, जिसके कफ उसने फोल्ड कर रखे थे। उसके बाल सलीके से जमे हुए थे। वो पीछे कान की लो को छू रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, जो उसके चेहरे की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। उसकी बालों उसके बालों और दाढ़ी, यहाँ तक कि पलकों का रंग भी हल्का भूरा था। सफ़ेद चमकती हुई जिल्द और उस पर ग्रे चमकती ज़हीन आंखें। वो थोड़ा सा झुककर बैठा, जैसे साद की जानिब मुतवज्जा हो। उसने 2 घूंट पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। साद की नज़रें उसके ज़राफ़े से होती उसके हाथों पर जम गईं। खूबसूरत हाथ, साफ सुथरे, तराशी हुई उंगलियां, जो ना ज़्यादा लंबी थी ना ज़्यादा मोटी, और हाथों की रंगत सुर्खी माइल थी। चमकते नाखून। फिर उसकी नज़रें पाँव पर आ जमी, ऐसे ही साफ शफाफ पाँव। कोई इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता है कि उसे देखकर सिर्फ पाकीज़गी का ख्याल आए। वो बेदहानी में सोच रहा था। हाथ उसके ऐसे देखने पर हैरान नहीं हुआ।
کوئی اسے جب قریب سے دیکھتا تو اسے ایسے ہی نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ پاکستانی ہی ہوں، یقین رکھو، ہاتھ نے کہا تو ساتھ کسیا گیا۔ ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں، آپ اتنے مکمل انسان ہیں، شبہ سا ہو رہا ہے۔ چھپا نہیں پایا تھا، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب وراثت میں ملا ہے اور بنانے والا اللہ ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ تبھی سعد کی نظر ہاتھ کے پیچھے دیوار پر گئی، پوری دیوار تصویروں سے بھری تھی۔ یہ آرجے ہے؟ سعد نے حیرانی سے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ انہی کا گھر ہے، میں بس یہاں رہ رہا ہوں۔ وہ غور سے سعد کو دیکھ رہا تھا، جیسے جانچ رہا ہو کہ وہ کب تک اپنے فیصلے پر قائم رکھ سکتا۔ میں آپ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں۔ سعد اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میری کون سی ٹیم ہے؟ وہ جیسے انٹرویو لے رہا تھا، جانتی نگاہیں اسے اندر تک ٹٹول رہی تھیں۔ کبھی کبھی لگتا وہ آنکھیں نہیں ایکس رے مشین فٹ کر رہا۔ ایکس رے مشین فٹ کروا کر آیا تھا۔ اس کا چشمہ سامنے ہی میز پر رکھا تھا، جہاں میں اسلام کا صحیح رخ جان سکوں اور جو ہمیں ہمارا عہد یاد دلانے میں مدد کر سکے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہاتھ نے گہرا سانس لی اور چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگا لیا تھا۔ ایسے کرنے پر اس کی آنکھوں کا رنگ چھپ گیا تھا جسے وہ سرد بناتا تھا، اس کے اندر کی سرد مہری جسے وہ باہر نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اسی لیے تو آیا ہوں، حق کے راستے مشکل ہی ہوتے ہیں۔ آج سے میں ہر جگہ آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کشتیاں جلا کر آیا تھا، اس کے ساتھ چلنے والا پہلا قدم۔ اس کی آنکھیں مسکرائیں، چہرہ سپاٹ تھا۔ میں امید کرتا ہوں تم اس پر قائم رہو گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا قد دراز تھا۔ ہاتھ بھائی، سعد نے اسے پکارا۔ اس کے پاؤں رک گئے، ساکت ہو گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، احساسات عجیب تھے پر اس نے ظاہر نہ ہونے دیے۔ میں ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گا، یہ سعد کا وعدہ ہے۔ اور اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ وہ اسے چھوڑ کر کچن میں چلا گیا تھا تاکہ کچھ کھانے کے لیے لا سکے، جبکہ سعد کی نظریں دیوار پر لگی ان تصویروں پر ہی جمی تھیں۔ باقی اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔